بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ نے ارشاد فرمایا، جو شخص جھوٹی بات سے نہ بچے اور جھوٹے عمل سے، گناہ کے کام سے نہ بچے، اللہ تعالیٰ کو ایسے آدمی کے کھانے اور پینے کے چھوڑ دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ایسے آدمی کے کھانا اور پینا چھوٹ جائے، اس کی اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس حدیث میں بہت اہم سبق دیا جا رہا ہے، اور وہ سبق یہ ہے کہ روزہ نام صبح سے لے کر شام تک کے بھوکا پیاسا رہنے کا نہیں ہے۔ صبح سے لے کر شام تک کے صرف بھوکے اور پیاسے رہنے کا نام روزہ نہیں ہے۔ اگر آدمی روزے کی حالت میں پھر بھی جھوٹ بول رہا ہے، روزے کی حالت میں پھر بھی گناہ کر رہا ہے، روزے کی حالت میں جو چیزیں روزے سے پہلے حرام تھی ان کا اسی طریقے سے ارتکاب کر رہا ہے دیدہ دلیری سے، تو پھر ایسا بھوکا پیاسا رہنے کا کوئی فائدہ نہیں، اور اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی نفس الامر میں روزہ تو ایسے آدمی کا ہو جائے گا، اگر آپ کسی مفتی سے فتویٰ لیں گے تو روزہ تو ہو جائے گا، لیکن اس روزے پر جو اجر اور ثواب مرتب ہونے والا ہے، اس روزے کے جو اثرات روزے دار پر مرتب ہونے تھے، اس کے جو فوائد اور برکات کا نزول ہونا تھا، اس سے یہ آدمی محروم ہے۔ تو حاصل اس حدیث شریف کا یہی ہے کہ روزے کی حالت میں خاص طور پر آدمی کو اپنی زبان پر قابو کرنا چاہیے۔ روزے کی حالت میں زبان کو لگام دینا چاہیے، اور اس بات کا تہیہ اور عزم کرنا چاہیے کہ اس زبان سے جھوٹ نہیں نکلے گا، اس زبان سے کسی کا برائی سے تذکرہ نہیں ہوگا، اس زبان سے کسی کی غیبت نہیں ہوگی، اس زبان سے کسی کا ذکر شر سے نہیں ہوگا۔ اگر اس زبان کو لگام دے دیا جائے اور رمضان مبارک میں اس کی مشق کر لی جائے اور ہمت کر لی جائے اس گناہ کو چھوڑنے کی، آپ یقین جانیں کوئی آپ نفلی عبادت نہ کریں، کوئی نفلی عبادت نہ کریں، صرف نمازیں پڑھیں، صبح سے شام تک صحیح طریقے سے روزہ رکھیں اور سوتے رہیں۔ میں آپ کو فتویٰ دے رہا ہوں کہ انشاءاللہ لاکھ درجے آپ بہتر ہیں اس آدمی سے جو روزے کی حالت میں غیبت بھی کر رہا ہے، برائی بھی کر رہا ہے، جھوٹ بھی بول رہا ہے، نفلیں بھی پڑھ رہا ہے، تہجد بھی پڑھ رہا ہے، ذکر بھی کر رہا ہے، تلاوت بھی کر رہا ہے۔ یہ دوسرا آدمی کچھ بھی نہیں کر رہا، صرف نماز پڑھ رہا ہے، فرض نماز، اور روزہ صحیح طریقے سے رکھ رہا ہے، اس زبان سے کوئی اول فول نہیں نکال رہا، زبان سے کوئی گناہ کا کام نہیں کر رہا، زبان کو قابو میں رکھا ہوا اور زبان کو لگام دی ہوئی ہے اور سو رہا ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ یہ آدمی اپنے نامہ اعمال کے اعتبار سے بے انتہا اجر اور ثواب کا مستحق ہوگا۔ تو یہ عجیب بات ہے، روزہ بھی رکھ رہا ہے اور زبان کو بے لگام بھی چھوڑا ہوا ہے۔ اس لیے رمضان المبارک میں اس کی مشق کی جائے، اور یہ جو زبان ہے اس کو اگر قابو میں کر لیا جائے تو زندگی کا حسن انسان کو نصیب ہو جائے، زندگی خوبصورت بن جائے اگر اس کو قابو کر لیا جائے۔ اسی لیے ہمارے عربی زبان میں ایک مقولہ ہے، جرمہ صغیر و جرمہ کبیر، اس زبان کی جسامت تو بڑی چھوٹی سی ہے
چھوٹا سا ایک ٹکڑا ہے گوشت کا، لیکن اس کی آفتیں اور اس کی تباہی اور بربادی اتنی زیادہ وسیع ہے، اتنی زیادہ وسیع ہے کہ صرف زبان سے آدمی ایک لفظ بولتا ہے، نہیں جانتا اس کے انجام کو کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بسا اوقات ایک آدمی زبان سے کوئی کلمہ ایسا نکالتا ہے کہ اس کلمے کے خیر کو وہ نہیں جانتا، اس کلمے کے درجے اور مرتبے کو وہ نہیں جانتا، لیکن زبان سے اس نے ایک کوئی اچھی بات زبان سے نکال دی۔ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ کے لیے اس آدمی کے لیے اپنی رضا اور مغفرت کا پروانہ لکھ دیتے ہیں اور آدمی جنت کا مستحق بن جاتا ہے۔ اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی زبان سے کوئی شر کا کلمہ ایسا نکال دیتا ہے، شر کا کلمہ زبان سے نکال دیتا ہے، نہیں جانتا کہ اس کے کیا اثرات ہوں گے، لیکن وہ ایک کلمہ جو ہے وہ جہنم میں جانے کے لیے اس کے لیے کافی ہوتا ہے۔ اس لیے اس زبان کو اگر، اور جتنے بھی آپ اگر دیکھیں جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں ان تمام کے تمام گناہوں میں سب سے زیادہ عمل دخل زبان کا ہوتا ہے۔ اگر اس کو کنٹرول کر لیا جائے، اس کو لگام دے دی جائے اور سوچ سمجھ کر اگر اس کو استعمال کیا جائے تو انشاءاللہ بہت تھوڑے سے وقت میں آدمی بے شمار اجر اور ثواب اور فائدے کی چیزیں حاصل کر سکتا ہے۔ حضرت تفسیر قرطبی میں امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضرت لقمان حکیم نے ایک مرتبہ اپنے خادم سے کہا کہ ایک بکری ذبح کرو اور اس بکری کی دو چیزیں جو سب سے زیادہ بہتر سمجھتے ہو وہ لے کر آؤ۔ بکری ذبح کرو، اس کے جتنے بھی اعضاء ہیں اس میں سے دو چیزیں جو سب سے زیادہ بہتر سمجھتے ہو وہ لے کر آؤ۔ چنانچہ اس خادم نے بکری ذبح کی اور دو چیزیں حضرت کی خدمت میں پیش کی، ایک زبان اور ایک دل۔ پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ ایک اور بکری ذبح کرو، اس کی دو بدترین چیزیں لے کر آؤ۔ چنانچہ ذبح کر کے پھر دوبارہ یہی دل اور زبان، یہ دوسری مرتبہ یہ دونوں چیزیں لا کر پیش کر دی۔ آپ نے فرمایا کہ یہ کیا بات ہوئی، پہلی مرتبہ بھی یہ دو چیزیں اور دوسری مرتبہ بھی یہی دو چیزیں؟ انہوں نے فرمایا کہ حضرت بات اصل میں یہ کہ تمام کے تمام اعضاء میں رئیس الاعضاء یہ دو چیزیں ہیں، اگر یہ صحیح ہیں تو سارے اعضاء سلامت ہیں، اور اگر اللہ نہ کرے اس کے اندر اگر فتور آ گیا اور اس کے اندر اگر تباہی و بربادی آ گئی تو سارے کے سارے اعضاء تباہ و برباد ہو گئے۔ ان دو چیزوں کو اگر قابو میں کر لیا جائے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ آدمی بہت سارے گناہوں سے بچ جائے گا۔ اور رمضان میں اس زبان کو لگام دینے کی زیادہ ضرورت ہے، اور میں تو آپ کو مشورہ دوں گا مخلصانہ اور ہمدردانہ کہ بلا وجہ صبح سے لے کر شام تک کے بھوک اور پیاس ہم برداشت کر رہے ہیں، گرمی برداشت کر رہے ہیں اور بڑی مشقت جھیل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آسان کر دیتے ہیں، روزہ الحمدللہ ہم سب رکھ رہے ہیں، تو رمضان میں لوگوں کی غیبتیں کر کر کے ان کو اپنے نماز اور تہجد اور قرآن اور روزے کا ثواب نہ دیں۔ میرا مشورہ ہے اس سلسلے میں کنجوس اور بخیل بن جائیں، اس سلسلے کی قید لگا رہا ہوں، اس سلسلے میں بخیل اور کنجوس بن جائیں۔ یہ گھنٹوں کی تراویح، یہ راتوں کو اٹھنا، یہ اللہ سے مانگنا، یہ ذکر اور تسبیح، یہ تلاوت، یہ صدقہ اور خیرات، اور پتہ چلا کہ کل جب قیامت میں پہنچے تو یہ ساری جمع پونجی ہم نے دوسرے کو مفت میں لٹا دی۔ اس لیے ایسی سخاوت نہ کریں، یہ سخاوت جو ہے وہ اپنے لیے تباہی، بربادی اور نقصان کا ذریعہ ہے۔ اپنے اعمال کی حفاظت کریں، اور اعمال کی حفاظت یہ ہے کہ اپنی نیکیاں میرے اپنے کام آئیں، آپ کی نیکیاں آپ کے اپنے کام آئے، یہ نہ ہو کہ میں نیکیاں کروں اور فائدہ کسی اور کو پہنچا دوں، یہ خسارے کا اور گھاٹے کا سودا ہے۔ اللہ تعالی ہماری اس سے حفاظت فرمائے، اور رمضان میں اس زبان پر اللہ تعالی ہمیں قابو پانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بقیہ انشاءاللہ باتیں پھر کل کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔